اسکردو میں درجہ حرارت -10 ہو گیا ہے، تو وہاں تو ٹھیک ٹھاک سردی ہوگی یقیناً. گلگت میں -6 تک گرا ہے. کوئٹہ کا درجہ حرارت -4 تک جا پہنچا. مجھے بتائیں جب کوئٹہ میں یکبستہ ہوائیں چلتی ہیں وہ یہاں آ جاتی ہیں، -4 پہ بھی یہاں اثر نہیں پڑ رہا ہے. یہاں سے مراد کراچی. ہم تو کراچی میں تو کوئٹہ کی یکبستہ ہواؤں پہ، سائبیرین ہواؤں پہ ریلائی کرتے تھے، تو اس دفعہ تو وہ والی ہوائیں بھی یہاں پر ابھی چلتی نظر نہیں آ رہی. ایون کہ پنجاب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھند ہے مگر اس طرح سے سردی نہیں ہو رہی ہے. اس طرح سے سردی نہیں ہے. اچھا ہنزا میں ہم نے یہ گزشتہ روز مناظر دیکھے سوشل میڈیا پر بڑے وائرل تھے. التر گلیشیئر کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ گیا اور برفانی تودے نے وادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. یہ گلیشیئر ہنزا میں موجود درجنوں گلیشیئرز میں سے ایک ہے اور وادی ہنزا میں اس وقت غیر معمولی موسم کا سامنا رہا ہے. اور جب اس کا ایک بڑا حصہ ٹوٹا اور برفانی تودے نے وادی ہنزا کو اپنی لپیٹ میں لیا تو پھر وادی میں تیز ہوائیں چلنے لگی اور معمولات زندگی متاثر ہوئے. اور پھر ماہرین کے مطابق عموماً مارچ اور اپریل میں ہنزا میں برفانی تودے گرتے ہیں، لیکن نومبر میں برفانی تودہ گرنا موسمیاتی تبدیلی کا تسلسل ہے. سوچیں کہاں مارچ کی بات ہو رہی ہے، کہاں پر ایسے ٹائم کی بات ہو رہی ہے جب ظاہر ہے ان علاقوں میں ذرا گرمی ہوتی ہے، لیکن نومبر کے حالات پھر یہی بتا رہے ہیں سائن کہ اس طرح کی سردی نہیں ہے جب یہ برفانی تودہ گرا ہے. اور بلکہ یہ تو ٹائم ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سردی جو ہے وہ اپنے کہتے ہیں نا بالکل پیک پر ہوتی ہے. ایسے میں یہ جو تغیرات ہیں اور یہ جو کنٹریز ہیں پاکستان جن میں شامل ہے، اب ظاہر ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہیں. ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ایک ایکسٹینڈڈ مانسون کا سیزن پاکستان بھر میں رہا. ایون کہ کراچی جہاں پر بارشیں اس طرح نہیں ہوتی ہیں وہاں پہ کس طرح کی اگست میں بارش ہوئی آپ سب کو یاد ہوگا. کیا منظر تھے، کیا جب شارع فیصل ہی ڈوب جائے تو پھر آپ سوچیں کہ کتنی وہ بارش کی کیا صورتحال ہوگی. وہ جو اسلام آباد میں اتنے بڑے بڑے اولے گرے، اتنی تباہی مچی اولوں سے، اچھا وہ بھی ہم نے دیکھا. اچھا یہ جو گلیشیئرز ہیں یہ تو صرف ہمارے نیچرل ریزروائرز ہیں، یہ تو پانی کو اب ویسے ہمارے پاس ایز سچ ڈیمز میں اس طرح سے پانی ریزرو نہیں ہوتا جس طرح سے ہمارے نیشنل ریزروائرز گلیشیئرز بنے ہوئے ہیں. بٹ اگر یہ گلیشیئرز بھی میلٹ ہو رہے ہیں اور وہ بھی نومبر کے اندر، دسمبر آنے والا ہے، نومبر دسمبر میں ہو رہے ہیں جو کہ ان کو ہونا اپریل مارچ میں چاہیے تھا، دس از تشویشناک. اور یہ ہمارا جو ہیومن انٹرفیرنس ہے، جو ہم لوگوں نے جو میس کیا ہے انوائرمنٹ کے ساتھ اور نیچر کے ساتھ، کہ اس کا خمیازہ ہے جو ہم بھائی. اور جو گلیشیئرز پگھلتے ہیں، جو بارش ہوتی ہے، پانی سٹور کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ڈیمز کی بہت ضرورت ہے. اچھا جی پاکستان، جی جیسے کہ ہم تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ 10 سر فہرست یعنی ٹاپ 10 جو ممالک ہیں ان میں شامل ہیں. اور ہنزا میں جی التر گلیشیئر کا مارچ اور اپریل کے بجائے وقت سے پہلے نومبر میں ٹوٹ جانا یا اس کا پگھل جانا اس کی ایک مثال ہے. تو ہر گزرتے سال کے ساتھ پاکستان کا جو موسم ہے وہ ڈیفرنٹلی کہتے ہیں نا شدت پکڑ رہا ہے. اب این ڈی ایم اے نے خبردار کیا کہ تیاری کر لیں کیونکہ آنے والا جو مانسون سیزن ہوگا، یعنی کہ اب جو مانسون سیزن آئے گا 2026 کا، وہ شدید ہوگا. لاسٹ ہم نے ایکسپیرینس کر لیا، ایکسٹینڈڈ بھی ہو سکتا ہے. تو 2026 میں مانسون کی شدت 26% زیادہ ہوگی. 26 کا 26 سے کوئی تعلق مجھے سمجھ نہیں آیا، ویسے ایک پریڈکشن ہے ظاہر ہے، یعنی اس سال کی نسبت 26% زیادہ بارشیں ہوں گی. اب وزیر ماحولیات مصدق ملک کہتے ہیں کہ حالیہ سیلاب سے ملک کی جی ڈی پی کو بھی 9% نقصان پہنچا اور پچھلے 3 سیلابوں میں 4500 سے زائد لوگ جاں بحق ہوئے. اچھا، اور جتنے لوگ سیلاب سے جاں بحق ہوئے اتنے جنگوں میں بھی نہیں مارے جاتے. 4 کروڑ لوگ پچھلے سیلابوں سے متاثر ہوئے، 2 کروڑ لوگوں کو گھر چھوڑنا پڑا، 18,000 سے زائد معذوری کا شکار ہوئے. مال مویشی، جو مویشیوں کا نقصان ہوا وہ الگ تھا، جو فصلوں کا نقصان ہوا وہ الگ تھا. پاکستان میں بڑھتی ہوئی موسمیاتی شدت کو مؤثر اقدامات سے ہی روکا جا سکتا ہے اور وہ مؤثر اقدامات سب سے پہلے ہم نے انڈیویجولی، انفرادی طور پر لینا سٹارٹ کرنے ہیں. چلیں تو ہم ذرا ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں، کیا تیاری ہونی چاہیے، کیا اس وقت صورتحال ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں این ڈی ایم ایکسپرٹ فائزہ غوث. تھینک یو سو مچ فائزہ جوائن کرنے کے لیے. ذرا یہ بتائیے گا یہ جو بارشیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا، خیر ابھی تو اس وقت نہیں لیکن مانسون کا ایک ایکسٹینڈڈ بارشوں کا سیزن تھا، بے تحاشا بارش ہوئی، پھر ہم نے لینڈ سلائیڈنگ بھی دیکھی بڑے پیمانے پر. ابھی ہنزا گلگت کی اور سوات شانگلہ جیسے علاقوں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ التر گلیشیئر کا پتہ چل رہا ہے کہ جی وہ پگھل رہا ہے نومبر کے مہینے میں. جی بالکل. السلام وعلیکم السلام. جی فائزہ السلام علیکم. جی بڑھتے مونسون کے ساتھ ہمارے پاس جو لینڈ سلائڈ جیسے ہیزرڈ ہیں ان کی فریکوینسی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
اسپیشلی جو ناردرن پارٹس ہیں جس طرح سوات، شانگلہ، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ لینڈ سلائڈ کے واقعات جو ہے زیادہ ہوتے ہیں. اور ابھی جس طرح سے موسمیاتی تبدیلی بہت رفتار کے ساتھ چینج ہو رہی ہے، تو یہ وہ ایریاز ہیں جن کو ہم نے آلریڈی ولنریبل جو ہے زونیشن کی ہوئی ہے اور مارک کیا ہوا ہے. اور ویسے پوائنٹ جہاں پہ سیاحی مقامات ہیں ان کو بھی ہم نے جو کنٹینیوسلی ٹریول ایڈوائزریز ہوتی ہیں، ٹورزم ایڈوائزریز ہوتی ہیں، ان کے تھرو آگاہ کرتے ہیں کہ نقصان کم سے کم ہو اور لوگ پہلے سے جو ہے پریپیئرڈ رہیں. اچھا فائزہ، این ڈی ایم اے کے مطابق آئندہ مونسون انتہائی شدید ہوگا. 2026 میں این ڈی ایم اے یہ بتا رہا ہے کہ 26% زائد شدید ہوگا اس سال سے مونسون. تو کتنی بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں اور اس کے لیے کیا پریپریشنز کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل، اگر آن ایوریج بات کی جائے تو ہسٹوریکلی 10 to 30 ایئرس کی ایوریج کے مطابق ہم 2026 میں جو ہے 26% زیادہ بارش جو ہے ایکسپیکٹ کریں، جو کہ 2025 سے 5 یا 6% زیادہ رین فال ایکسپیکٹ ہو سکتی ہے. جس طرح اس سال 22% بارش زیادہ ہوئی اور پاکستان میں 256 ملی میٹر رین فال ریکارڈ ہوئی ہے آن ایوریج، تو ہم اگلے سال متوقع کر سکتے ہیں کہ یہ 260 to 70 mm جو ہے رین فال ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں. اچھا تھوڑا سا ہم یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے آپ 2026 کے بارے میں تو پریڈکشن ہو رہی ہیں، لیکن شدید مانسون میں ممکنہ طور پر جب نقصانات ہوتے ہیں تو اس کی تیاری کا ہمیں پہلے سے پریپریشن کرنی ہوگی. اس کے لیے کتنا الرٹ ہے این ڈی ایم اے اور کیا تیاریاں پھر کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ لاسٹ بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. 2025 کا جو مانسون رہا وہ ایکسٹینڈڈ رہا مانسون سیزن. جی بالکل، جو این ڈی ایم اے ہے اس کا جو ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کوآرڈینیشن جو ہمارا فورم ہے، ہم اس کے تھرو جو بھی ہمارے صوبائی لیول پہ انتظامیہ ہوتی ہے اس کے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہتے ہیں. ان کی کیا نیڈس ہیں صوبائی لیول پہ اس کو ہم دیکھتے ہیں. ہم ڈفرینٹ سیمولیشن ایکسرسائز کرواتے ہیں کہ جس طرح اگلے سال آنے والا جو ڈیزاسٹر ہے اس کو ہم بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں ہر 3 months میں، تاکہ ہم اس ڈیزاسٹر کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کلائمیٹ بہت ڈائنامک ہے، اس میں چینجز آ سکتی ہیں، جو بارشیں ہیں وہ زیادہ کم بھی ہو سکتی ہیں، تو اسی کے اکارڈنگ ہم ان کے ساتھ لنک میں رہتے ہیں، سیمولیشن ایکسرسائزز کرتے ہیں، کمیونٹی اویئرنیس کرتے ہیں، اور ہم ڈفرینٹ جو رپورٹس ہیں، ایڈوائزریز ہیں، اپنے ایپ کے تھرو الرٹس نکالتے ہیں ایریا اسپیسیفک، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آنے والے جو ہیزرڈ ہیں ان کے اکارڈنگ اویئر کیا جائے. اچھا، اور ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ اس سال لانینا آئے گا اور مطلب سردی اپنی پیک پہ ہوگی اور بہت کولڈ ویدر ہوگا، لیکن یہ بھی گلیشیئرز، ایک طرف لانینا کی خبریں سنی ہوئی تھیں، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہنزا میں گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں. وائی ڈو یو تھنک اٹس ہیپننگ؟ دیکھیے پاکستان جو ہے ڈفرینٹ کلائمیٹک انوملیز کو فیس کر رہا ہے. کہیں پہ ہمارے پاس شدید بارشیں ہو رہی ہیں تو کہیں پہ ٹمپریچر انوملی ہو رہی ہے. اگر پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پاس تو شدید بارشیں تو ہو رہی ہیں، لیکن جو ٹمپریچر انوملی ہو رہی ہے وہ ہمارے ندرن پارٹ میں زیادہ ہو رہی ہے. جس طرح کہ اس سال بھی مونسون میں جو ایوریج بارشیں ہیں گلگت کی وہ کم رہی ہیں، یعنی ٹمپریچر انکریز ہوا ہے. وہاں پہ سنو میلٹ کے جو ریٹ ہیں وہ زیادہ ہوئے ہیں، گلوف میلٹس جو گلیشیئر کے ایونٹس ہیں وہ زیادہ ہوئے ہیں. تو آنے والے وقتوں میں بھی جس طرح کے لانینا کنڈیشنز اگر ہوتی بھی ہیں، ٹمپریچر رائز کرتا ہے، بھلے بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، بٹ ہمارے پاس یہ نارملی نردرن پارٹ میں جو ہے پرومیننٹ رہے گی کہ ٹمپریچر زیادہ وہاں پہ انکریز کرے گا، جس کی وجہ سے گلوف ایونٹ یا جو گلیشیئر میلٹ ہے، سنو میلٹ ہے، وہ ہوں گے اور جو مونسون کو بڑھاوا دے دیں گے مونسون سے پہلے ہی، جس کی وجہ سے ہماری ویلیز میں، ہمارے ریورز میں جو ہے فلوز انکریز ہو جائیں گے. اچھا فائزہ بتائیے گا واٹ ہیز چینج ریسنٹلی؟ ہم دیکھتے تھے ہمیشہ بچپن سے ہمیں یہ بات اب تو کہتے ہیں نا یاد ہو گئی تھی کہ جی کوئٹہ کی اکبستہ ہواؤں نے کراچی کا رخ کر دیا ہے. اب کوئٹہ میں -4 ٹیمپریچر ہے، مگر کراچی میں دور دور تک اس طرح کی کوئی بھی سردی محسوس نہیں کی جا رہی ہے. تو وہ ایفیکٹ جو ہوتا تھا، وہ جو ایک لنک کنیکشن تھا، اس پہ کیا فرق پڑا ہے؟ جی بالکل، یہی کہ پاکستان کے جو سیزنز ہیں وہ شفٹ ہو چکے ہیں. پاکستان میں پہلے پرومیننٹ 4 سیزن ہوتے تھے، لیکن اب جو پرومیننٹ سیزن ہے وہ سمر ہو گیا ہے. سمر کی ایکسٹینشن بہت زیادہ ہو گئی ہے اور جو ونٹر ہے وہ شرنک ہوتا جا رہا ہے. وہ ایریاز جو پہلے اکتوبر نومبر میں ہی جہاں پہ جو ٹھنڈی لہر تھی، کولڈ ویوز تھی، وہ آنا شروع ہو جاتی تھیں، اب وہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں دسمبر میں. کہ ہماری ونٹر لیٹ ونٹر ہو گئی ہے، جو دسمبر میں یا لیٹ نومبر میں سٹارٹ ہوتی ہے اور جنوری یا فیبرری کے اینڈ تک رہتی ہے. اس وجہ سے جو ہمارے صدرن پارٹس ہیں انکلوڈنگ سم پارٹس آف سندھ، بلوچستان اینڈ صدرن پنجاب، وہاں پہ اب ہماری ونٹرز ڈیلے ہو گئی ہے. اچھا، اور جو ہم یہ کہتے ہیں جی یہ جو سارا ڈیزاسٹر ہو رہا ہے، یہ کلائمیٹ چینج بھی ہو رہا ہے یا جو انوائرمنٹل چینجز آ رہے ہیں، یہ مین میڈ بھی ہے، ہیومن رول بھی اس میں ہمیں نظر آتا ہے.
کیا یہ کہا جا سکتا ہے جیسے فرض کریں ہم اگر مثال دیں ناران کی یا اس طرح کی دیگر علاقوں کی، ایک زمانہ تھا یہاں پر پبلک ریچ اتنی نہیں تھی، ٹورسٹ وہاں پر اتنا نہیں جاتے تھے، لیکن اب وہاں پر پوری ایک ہوٹل انڈسٹری بن گئی ہے. ظاہر ہے جب وہاں پہ لوگ جائیں گے وہاں پر کھانا پینا بھی ہوگا، وہاں پر فضلہ بھی ہوگا، ظاہر ہے ہر ساری چیزیں جو ہیں کیا یہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں انوائرمنٹل چینج کو؟ دیکھیں اس کی دونوں وجوہات ہیں. نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، لیکن اس میں اب جو مین فیکٹر ہے وہ مین میڈ ایکٹیویٹیز بھی ہیں. وہ ایریاز جو کہ پہلے پیورلی ہلی ایریاز تھے، ماؤنٹینیس ایریاز تھے، وہاں پہ ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ ہمارے پاس ٹورزم کی وجہ سے زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، ڈیفورسٹریشن ہو رہی ہے، ڈفرینٹ طرح کے کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور وہ ایک ہلی ایریا ہے جو کہ آلریڈی ولنریبل ہے ڈفرینٹ ہیزرڈس کو لے کے، جیسے لینڈ سلائڈ ہو گئی، ہمارے پاس ڈیبرس فلو ہو گئے، گلوف ایونٹ ہو گئے. تو جب ہم ان جگہوں پہ ڈیولپمنٹ کریں گے، ان جگہوں پہ اس طرح کے ٹورزم سپورٹس بنائیں گے، تو ڈیفینیٹلی جب وہ ہیزرڈ آئے گا تو اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ اس کو زیادہ ورسٹ کر دے گی اور وہ زیادہ نقصان دہ ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں پیرالل چلتی ہیں، ایک تو وہ نیچرل بھی ہے اور اس میں مین میڈ جو ہے اس کا کنٹریبیوشن بھی ہے. اچھا، اور فائزہ اگر ہم بات کریں کہ مونسون جسے میں آپ بتا رہی ہیں کہ 2026 میں لاسٹ ٹائم سے 26 ٹائمز زیادہ ہوگا، ایکسٹریم ہوگا، اور اگر بارشیں انپریسیڈنٹڈ ہوتی ہیں اور زیادہ ہوتی ہیں، ہیوی رین فال ہوتا ہے، تو اس سب صورتحال سے نمٹنے کے لیے این ڈی ایم اے نے کوئی ریہیبلیٹیشن یا پھر کوئی ریلیف سٹرکچر تیار کیا ہے؟ جی بالکل، این ڈی ایم اے نے ایک پلان تیار کیا ہے صوبائی لیول کے ساتھ. اس پہ ہم ڈفرینٹ کوآرڈینیشن میں ہیں، ہم ڈفرینٹ ایکسرسائزز کرا رہے ہیں. ہم نے آلریڈی وہ ولنریبل ایریاز جو ہیں صوبائی لیول پہ شیئر کر دی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہاں پہ جو ہے سیلابی سچویشن ہو سکتی ہے، تو وہاں پہ آلریڈی جو ہے اقدامات لے لیے جائیں، احتیاطی تدابیر لے لی جائیں، اور اس کو پھر ہم کنٹینیوسلی جو ہے اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں کہ اگر سچویشن چینج ہوتی ہے، کلائمیٹ ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ پھر اس چیز کو کیسے فیس کریں. تو اس پہ ہم کنٹینیوسلی صوبائی لیول کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہیں، وہ بھی ہمیں اپنی نیڈس بتا رہے ہیں، ہم بھی انہیں پلان دے رہے ہیں، اور ہم گیپ انالیسس کنٹینیوسلی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فائزہ، ہمارے ساتھ بہت شکریہ. اور جی تیاری کی جا رہی ہے، اب دیکھتے ہیں جی آگے آنے والے دنوں میں موسم مزید ہمیں کیا تیور دکھاتا ہے.